جانسن کا پاسپورٹ اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ اس کی مدد سے نیمراف تک پہنچنے میں اسے خاصی آسانی ہو سکتی تھی۔ اس نے جانسن کی جیکٹ کی اندرونی جیبوں کی تلاشی لے کر اس کا پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈی برآمد کر دی۔ جانسن کی لاش کو اس نے کموڈ پر سنک کے سہارے بٹھا دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اگر کسی کی اس پر نگاہ پڑے گی تو دیکھنے والا پہلی نگاہ میں یہی سمجھے گا کہ کوئی شخص رفع حاجت کے لیے اپنا انتہائی زور لگا رہا ہے۔ شہزاد نے پاسپورٹ کا جائزہ لیا۔ پاسپورٹ پر نام تو جانسن ہی لکھا ہوا تھا، لیکن تصویر دوسری تھی۔ اس وقت وہ چشمہ پہنے جس میک اپ میں تھا، یہی تصویر اس کے پاسپورٹ پر چسپاں تھی۔ شہزاد نے پاسپورٹ اپنی ہپ پاکٹ میں رکھ لیا۔ اپنا پاسپورٹ نکال کر اس نے جانسن کے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونس دیا اور اس کا چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر سجاتے ہوئے آئینے میں جائزہ لیا۔ اگر کوئی تصور سے اس کا موازنہ کرتا تو اس غیر معمولی بڑے شیشوں والے چشمے کی موجودگی میں آسانی سے بے وقوف بن سکتا تھا۔ چشمے کی وجہ سے اس کے خد و خال کی طرف توجہ دینے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس نے چونکہ روجر ویلز کے پاسپورٹ کے تحت یہ سفر شروع کیا تھا اور وہ پاسپورٹ اس وقت جانسن کی جیب میں تھا، اس لیے شہزاد نے اس کی طرف جھک کر کہا، خدا حافظ مسٹر روجر ویلز۔ اس نے باتھ روم سے نکلنے سے پہلے جانسن کے چہرے کا میک اپ بالکل صاف کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ صرف ایئر ہوسٹس ہی اسے شناخت کر سکتی ہے کہ وہ جانسن نہیں ہے، لیکن وہ جانسن کی لاش دیکھ کر اسے بھی یقیناً پہچان لے گی اور تب یقیناً وہ اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اس درندے کی موت پر بے حد خوش ہوگی جس نے جہاز ہی میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور شہزاد یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک جانسن کی لاش کا پتہ چلے گا وہ ایئرپورٹ سے میلوں دور نکل چکا ہوگا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ اپنے عقب میں بند کرتا ہوا سیٹوں کے درمیان راستے میں چلنے لگا۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ ہدایت روشن ہو گئی جس کے تحت تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹس باندھ لینی چاہیے تھی۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو بیدار کر کے انہیں سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کرتی ہوئی ایزل میں چلتی ہوئی شہزاد کی سیٹ پر پہنچی۔ اس نے گہری نگاہ سے شہزاد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر جانسن کا چشمہ دیکھ کر بے اختیار اس کی نظر سیٹ کی طرف اٹھ گئی۔ اسے خالی پا کر وہ چند لمحوں تک شہزاد کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کا منہ کچھ کہنے کے لیے کھلا، لیکن شہزاد نے اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھپک کر کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے لیے بہتر ہی ہے، میں نے تمہاری عزت بچائی، اسے یاد رکھنا، اور اس کا معاوضہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو گی۔ ایئر ہوسٹس کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ عین اسی لمحے جہاز رن وے پر اتر گیا۔ جھٹکے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی، لیکن شہزاد نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سہارا دیا۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی حسین فرشتے، وہ بڑبڑائی اور اس کی گرفت سے نکل کر کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد ایک طویل سانس لے کر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ جہاز رن وے پر تیزی سے دوڑ رہا تھا اور کھڑکی کے شیشے سے ایئرپورٹ کی روشنیاں تیزی سے چکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شہزاد سٹون وال ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ نیمراف نے دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کو ٹیلی گرام دے کر یہی طلب کیا تھا۔ اس نے 40 ٹاپ کرمنلز کو تار بھجوائے تھے اور 41واں تار جانسن کو دیا تھا۔ شہزاد نے اپنے بیگ میں جہاز سے اترتے وقت جانسن کا بریف کیس بھی رکھ لیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کسٹم پر اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کلرک نے اس کی توقع کے مطابق سرسری نگاہ سے جانسن کی چشمے والی تصویر دیکھی تھی اور پھر شہزاد کے چشمے پر ایک نظر ڈال کر اس نے اطمینان کے اظہار میں سر کو مثبت جنبش دے دی۔ سٹون وال کی لابی اس وقت سنسان پڑی تھی۔ شہزاد نے سوچا کہ وہ کچھ جلدی پہنچ گیا ہے۔ ایئرپورٹ سے چلتے وقت اسے توقع تھی کہ ہوٹل کی لابی میں ہر طرف دنیا کے بڑے بڑے مجرم پھیلے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں تو دیکھنے کو بھی آدمی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ڈیسک کی طرف منہ کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اخبار تان کر پڑھنے لگا۔ اچانک ایک عورت آئی اور استقبالیہ ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد اخبار کے نیچے سے عورت کی خوشنما ٹخنوں کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ عورت کے بال سیاہ تھے اور اس کی رنگت گندمی تھی۔ اس کی آنکھوں پر الو کی آنکھوں جیسی ساخت کا چشمہ تھا۔ باری مونچھوں والا استقبالیہ کلرک فوراً ہی اس کی پذیرائی کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی زبردست مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا ہو۔ شہزاد فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام جانسن ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ تمہارے پاس میری ریزرویشن ہوگی۔ اس نے کاؤنٹر کے آئینے میں دیکھا۔ لڑکی اب اس کے سر کی پشت کو گو رہی تھی۔ کلرک نے فہرست نکالی۔ اوہ ہاں جناب، اس نے کہا، آپ کی ریزرویشن ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نکروئی گھنٹی بجا دی۔ شہزاد نے آئینے میں دیکھا، وہ لڑکی اب بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ شہزاد کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں اس خدشے کے تحت بے ترتیب ہو رہی تھی کہ کہیں یہ عورت جانسن سے واقف تو نہیں۔ اس نے کلرک کی طرف دیکھا۔
کمرہ نمبر 25.1 جناب، کلرک نے جواب دیا اور پیتل کی ایک چابی اسے تھما دی۔ کسی ملازم کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، شہزاد نے شاہانہ انداز میں کہا۔ مجھے راستہ بتا دو۔ کلرک نے اسے راستہ سمجھا دیا، لیکن شہزاد لفٹ کی طرف نہیں گیا۔ وہ لابی کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ساملی لڑکی اب ایک کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے رک گیا۔ ان کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ لڑکی نے اس کی موجودگی پر چونک کر اخبار کے اوپر سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ فرمائیے، اس نے بڑی خوش اخلاقی سے دریافت کیا۔ مجھے افسوس ہے خاتون، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہیں مل چکا ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی۔ بڑی سریلی ہنسی تھی۔ لیکن میں آپ سے کبھی نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا آپ ہمیشہ اخبار کو الٹا ہی پڑھتی ہیں؟ شہزاد نے پوچھا تو لڑکی کا چہرہ یوں لگنے لگا جیسے صدمے نے اس کی کھوپڑی تک کو گما دیا ہو۔ لیکن یہ حالت زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ وہ حیرت انگیز طور پر خود کو جلد ہی سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی اور سرد میری سے جواب دیا، لیکن شہزاد اسے جس بوکھلاہٹ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا اس میں اسے کامیابی ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے صحیح، لیکن لڑکی اس خوف اور خدشے کا شکار ہو گئی تھی کہ کہیں واقعی اخبار الٹا تو نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، شہزاد نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس مسکراہٹ میں دنیا جہاں کا شہد گل جاتا تھا۔ دراصل کسی لڑکی سے متعارف ہوتے وقت میں عموماً یہی کہتا ہوں، ہاں، اپنے اپنے ملک کے ماحول کا اثر ہے۔ لڑکی نے قدرے پگھلتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ برطانوی نژاد ہے۔ بہرحال لڑکی نے ایک طویل سانس لی۔ تمہارے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتی کہ شہزاد اس کا جملہ پورا ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ تم ایک پرکشش نوجوان ہو۔ وہ نرمی سے ہنس پڑا۔ حالانکہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی، شہزاد نے کہا۔ کیا میں تمہیں ڈنر کی دعوت دے سکتا ہوں؟ بشرطے کہ ڈنر اور ڈنر کی جگہ دونوں میری پسند کے مطابق ہوں۔ مجھے منظور ہے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ ڈنر کا لطف دوبالا کرنے کے لیے تم اب مجھے اپنا نام بتا سکتی ہو۔ میرا نام میگی ہے اور میں یہاں تعطیلات گزارنے کے لیے آئی ہوں۔ تنہا اب نہیں ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ ٹھیک 9 بجے اسی ہوٹل کے سامنے، شہزاد نے کہا اور اس کا جواب اثبات میں پا کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہراتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مقررہ وقت پر ہوٹل کے سامنے میگی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے طویل فاصلے کی کال بک کروا کر ایک فرضی خالو سے بات چیت کی تھی اور اسے اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ نمبر اسے اس کے چیف بہرام نے دیا تھا، اس لیے شہزاد کو توقع تھی کہ بہرام تک مطلوبہ پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع دینی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہوائی جہاز کے باتھ روم سے جو لاش ملی تھی پاسپورٹ کے اعتبار سے وہ روجر ویلس کی تھی اور شہزاد نے یہ ہوائی سفر اسی فرضی نام سے کیا تھا، اس لیے بہرام کو اس کے بارے میں تشویش ہو سکتی تھی۔ 9 بج چکے تھے اور میگی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اچانک ایک ٹیکسی سامنے سے گزری اور 50 گز دور جا رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور ایک ٹانگ باہر سڑک تک پہنچی۔ ٹخنے سے گھٹنے تک ٹانگ کا جائزہ لینے کے بعد شہزاد نے پہچان لیا کہ یہ میگی ہی ہے۔ وہ توجہ سے ٹیکسی کی طرف دیکھنے لگا۔ عقبی نشست پر کوئی اور بھی موجود تھا جس کا صرف سایہ ہی دیکھنے میں وہ کامیاب ہو سکا۔ میگی چند لمحے تک اسے باتیں کرنے کے بعد ٹیکسی سے اتر گئی اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ شہزاد کے قریب پہنچ کر میگی نے چند منٹ تاخیر سے آنے کی معذرت کی اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف چلنے لگی۔ شہزاد نے اس سے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اور یوں بنا رہا جیسے اس نے کسی کا سایہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ایک طرف بڑھتے رہے۔ شہزاد نے محسوس کر لیا تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ میگی کی اپنی ذات میں دلچسپی کو بلا مقصد نہیں سمجھ رہا تھا۔ میگی نے اسے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک ریستوران تک جانا چاہتی ہے کیونکہ وہاں کا کھانا اسے بے حد پسند ہے۔ تمہیں ٹیکسی کو روک لینا چاہیے تھا، شہزاد نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ الجیریا کے لوگ ہم دونوں کو غلاموں کے کسی سوداگر کے حوالے کر دیں۔ میگی ہنس پڑی۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ روشن سڑک سے میگی ایک نسبتاً تاریک سڑک کی طرف گھوم گئی۔ شہزاد اس کا ہاتھ تھامے چلتا رہا۔ اچانک شہزاد کی نگاہ ایک سیاہ کار پر پڑی۔ یہ کار 100 فٹ کے فاصلے پر سڑک کے ایک موڑ پر کھڑی تھی۔ فاصلے کے باوجود شہزاد نے محسوس کر لیا کہ اس کا انجن بیدار ہے۔ پھر وہ کار نہایت آستگی سے متحرک ہوئی۔ کار کا رخ انہی دونوں کی طرف تھا۔ سیاہ کار جب قریب آ گئی تو شہزاد نے اس کی کھڑکی سے دانت کی چمک دیکھ لی۔ نیلے رنگ کی یہ چمکدار نال یقیناً کسی رائفل ہی کی تھی۔ اس نے پھرتی سے بائیں طرف دیکھا۔ ایک کار اس جانب بھی پارک تھی۔ شہزاد نے میگی کو دھکا دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے کھڑکی سے جھانکنے والی نال سے شعلے نکلنے لگے اور فضا گولیوں کے شور سے گونج اٹھی۔
میگی کی چیخ نے سناٹے کو مجروح کر دیا تھا۔ اس کا دل دک سے رہ گیا۔ کیا میگی کو گولی لگ گئی ہے؟ یہ خیال اس کے ذہن میں تیزی سے گھوم گیا تھا۔ اس خیال نے اس کے دل و دماغ میں غصے کی تیز لہر دوڑا دی۔ اس نے دل ہی دل میں اس خبیث کو کوسا جس کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی پرلطف رات ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے میگی کو کھڑی کار کے نیچے سے دھکیل کر دوسری طرف فٹ پاتھ پر پہنچا دیا اور خود فٹ پاتھ سے اچھل کر کھڑی کار کی چھت پر جا گیا۔ جس سیاہ کار سے ان پر گولیاں برسائی گئی تھی وہ اب بھی رینگ رہی تھی اور اس کی کھلی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی نال کے عقب میں شہزاد کو ایک مضبوط سیاہ ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتقامی یا مدافعت آمیز حرکت کرتا، رائفل ایک بار پھر گرج اٹھی۔ غالباً فائر کرنے والے نے اسے کھڑی کار کی چھت پر کودتے اور لیٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچانک ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دائیں کنپٹی مارے تکلیف کے پھٹی جا رہی ہو۔ اس نے کنپٹی کو چھو کر دیکھا، خون سے اس کی انگلیاں لتھڑ گئیں۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ گولی اس کی کنپٹی میں گھس کر کھوپڑی کو توڑتی ہوئی عقب سے نکل گئی ہے یا ابھی اس کی کھوپڑی ہی میں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے شہزاد ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن معاف ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنی گھومتی ہوئی کھوپڑی کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اندھیرا چاروں طرف سے اس پر یلغار کر چکا تھا۔ اگلے ہی ساتھ وہ کار کی چھت سے فٹ پاتھ کے پہلو میں گرا اور ساکت ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نرم بستر پر تھا اور ایک جوان سا لڑکی اس پر جھکی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہزاد نے پلکیں جھپکا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کا جسم بھی بے پناہ پرکشش تھا۔ لڑکی نے قریبی میز پر رکھے ہوئے برتن سے چھوٹا تولیہ نکالا اور اسے نچوڑ کر شہزاد کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس یخ بستہ تولیے کی وجہ سے شہزاد کو بے پناہ سکون کا احساس ہوا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر لڑکی مسکرا دی۔ مسٹر جانسن، لڑکی کی مترنم آواز شہزاد کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ برطانوی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے جانسن؟ اس نے سوچا۔ ہاں، میرا خیال ہے اب میری طبیعت خاصی بہتر ہے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے مارے تکلیف کے میرا سر پھٹا جا رہا ہو۔ غالباً ایسی ہی بات ہے، لڑکی بڑبڑائی۔ لڑکی سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں شیرنی کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ بے اختیار شہزاد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ لڑکی محض ایک بے حسی نرس نہ ہو۔ اس نے تمنا کی کہ کاش یہ لڑکی کوئی ایسی ہو جسے وہ جانتا ہو، کوئی دوست یا پھر بیوی۔ کیا ہوا؟ شہزاد نے خود کلامی کے انداز میں پوچھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، شہزاد نے بے بسی سے کہا۔ ہم دونوں ڈنر کے لیے ریستوران کی طرف جا رہے تھے کہ ایک نیم تاریک سڑک پر کسی نے تم پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ ایک گولی تمہاری کنپٹی کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کسی نے مجھ پر گولیاں برسائیں؟ شہزاد نے حیرت سے کہا۔ ہاں، یہی ہوا ہے، لیکن کسی کو مجھ پر گولیاں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید تم اپنے دشمنوں سے واقف ہو۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ وہ کرا کر اٹھ بیٹھا۔ کنپٹی میں درد کی ایک تیز لہر سرایت کر گئی، لیکن شہزاد نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ یہ کسی ہوٹل کا ایک شاندار کمرہ تھا۔ نہ جانے کیوں شہزاد کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کمرے کا کرایہ کون ادا کرتا ہوگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے سفید لباس والی لڑکی سے سوال کیا۔ اور میں کہاں ہوں؟ لڑکی ہنس پڑی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم آخر مجھے اور کیوں زج کر رہے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، شہزاد نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ یہ الجیریا کا ہوٹل سٹون وال ہے اور تم اس وقت اپنے کمرے میں ہو۔ الجیریا؟ شہزاد کے لہجے سے مزید حیرانی جھلکنے لگی۔ میں الجیریا میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری سوچ میں ڈوب کر خود ہی ان باتوں کی وضاحت کو تلاش کر رہا ہو، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اس نے سفید لباس والی لڑکی کی طرف وضاحت طلب انداز میں دیکھا۔ اچھی لڑکی، ایک بات تو بتاؤ، آخر میں کون ہوں؟ لڑکی نے اسے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ مسلسل 10 سیکنڈ تک اسے گھورتی رہی۔ پھر اس نے بھیگا ہوا مختصر سا تولیہ شہزاد کے ماتھے سے ہٹا لیا اور کنپٹی کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ زخم زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس نے شہزاد کی بات کا جواب دینے کے بجائے زخم کی حالت پر تبصرہ کیا۔ معمولی سی مرہم پٹی سے بات بن جائے گی، لیکن اس زخم نے تمہارے سر کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شہزاد نے یاد دہانی کرائی۔ بتاؤ، میں کون ہوں؟ تمہارا نام جانسن ہے۔ یہ نام اس وقت شہزاد کے لیے ذرا سی بھی دلچسپی کا باعث نہیں تھا، اور میں اس وقت الجیریا میں ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اطمینان کرنا چاہا۔ ہاں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور میں اس ملک میں کیا کر رہا ہوں اس سلسلے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود اندھیرے میں ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس بار خود اس کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔
शहजाद ने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो जानता था कि महज नाम मालूम करना ही काफी नहीं होता। जब तक इस नाम का कुछ पस मंजर याद ना हो, ये नाम बेमकसद और नाकारा ही होता है। खुद उसकी यादाश्त भी कुछ ऐसे ही हादसे का शिकार हो गई थी। जॉनसन कौन है? उसने ज़ेरे लब कहा। तुम हो, लड़की ने जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या तुम वाकई सब कुछ भूल गए हो? मैं कुछ नहीं जानता। लड़की उसका जवाब सुनकर उठ खड़ी हुई। वो बिस्तर के करीब से हट गई। वो तकिए पर थोड़ा सा झुककर लड़की को देखता रहा। वो वाकई एक पुरकशिश लड़की थी। उसका जिस्म किसी रकासा की तरह इधर से उधर मुतहरक था। लेकिन ये लड़की कौन है? वो रुक कर पलटी और उसे देखने लगी। बात दरअसल ये है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानती, उसने मुतरन्नम आवाज में कहा। हमारी सिर्फ एक मुलाकात हुई, इसके बाद ये हादिसा पेश आ गया। तुम फुटपाथ पर जख्मी होकर गिर गए। मैं तुम्हें उठवा कर यहाँ ले आई। तुम शायद कनपटी की चोट लगने से अपनी यादाश्त खो बैठे हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे सामान से तुम्हारी जात के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो सकता है। यादाश्त खो बैठना? शहजाद बड़बड़ाया। मेरे ख्याल में तो हिप्नोटिज्म का कोई शोबदा होता है। नहीं, ये वाकई एक बाकायदा मर्ज है। मैं नर्सिंग जानती हूँ और मैंने यादाश्त खो देने वाले मरीजों को देखा है। खुशकिस्मती से तुम्हारा मामला आर्जी किस्म के जहनी दचके से ताल्लुक रखता है। मैं ये चंद घंटे गुजार सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरे साथ रहो। शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। इस दौरान में बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे सामान का जायजा ले लूं। मुमकिन है इस तरह कोई कारआमद बात मालूम हो जाए। उसने मेजों और अलमारियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने एक एक कपड़े की जेब टटोली और मोजे तक टटोल डाले, लेकिन कोई कारआमद शय न मिली। फिर उसने निचली दराज से उसका अटैची केस निकाल लिया। उसने लॉक खोले। शहजाद तवज्जो से उसकी एक एक हरकत देख रहा था। वो उसकी तकनीक से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अटैची केस का जायजा लेते हुए वो गुनगुना भी रही थी। शहजाद उसके मुतहरक हाथों की तरफ देखता रहा। वो हैरान था कि ये लड़की दरहकीकत क्या तलाश कर रही है। वो बिस्तर से उतर आया। इस हरकत से उसे सर में बेपनाह तकलीफ हुई, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस अटैची केस में नोटों की गड्डियां बड़ी सफाई से चुनी हुई थी। उसने खड़े खड़े अंदाजा लगाया कि रकम $25,000 से कम नहीं होगी। जॉनसन होना इस एतबार से तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। उसने करेंसी नोटों को देखकर तबसरा किया। इसके अलावा यहाँ एक टेलीग्राम भी मौजूद है। लड़की ने एक जर्द रंग का कागज निकालते हुए कहा। जरा उसे पढ़कर तो सुनाओ। शहजाद धीमी आवाज में बोला। ये टेलीग्राम मिस्टर जॉनसन के नाम भेजा गया है और लिखा ये है कि स्टोन वॉल होटल पहुंचो, वहाँ तुम्हारे लिए एक कमरा मखसूस है। तुमसे मुस्तकबिल करीब में बेहतरीन ताल्लुकात इस्तेवार होने की तवक्को है और इन ताल्लुकात में तुम्हें बेपनाह माली फायदा होगा। टेलीग्राम किसने भेजा है? निमराफ, लड़की ने जवाब दिया। ये निमराफ कौन है? लड़की ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया, जिससे शहजाद को अंदाजा हो गया कि वो निमराफ को जानती तो है, लेकिन उसके बारे में बताते हुए हिचकिचा रही है।